اللہ کے نبیوں کی فیملی سے تعلق رکھنے والا، جو افلاس کے دنوں میں انتہائی متواضع اور با اخلاق اور اللہ کی کتاب کا بہترین قاری منور نامی شخص نے مال کی محبت میں گرفتار ہو کر اور تکبر کو اپنا شعار بنا کر زکوٰۃ کے حکم کا منکر بن بیٹھا، نتیجتاً زمین میں دھسا دیا گیا۔ بہت سارے لوگ قارون کے متعلق موٹی موٹی باتوں سے تو واقف ہوں گے، مگر پھر بھی مجھے یقین ہے اس ویڈیو کے بعد آپ کی معلومات میں مزید اضافہ ہوگا۔ تو آئیے جانتے ہیں کچھ نیا علم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے چچا یسہر کا بیٹا تھا۔ نہایت خوبصورت شکیل آدمی تھا، اس لیے اس کو منور کہتے تھے، اور بنی اسرائیل میں توریت کا سب سے بہتر قاری تھا۔ ناداری کے زمانے میں نہایت متواضع اور با اخلاق تھا، مگر دولت کے ہاتھ آتے ہی تکبر نے بھی گھر کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار لے جانے کے بعد مذبح کی ریاست حضرت ہارون علیہ السلام کو تفویض کی۔ پہلے زمانے میں قربانیاں ایسے نہیں ہوا کرتی تھی جیسے آج کل ہوتی ہیں۔ بنی اسرائیل اپنی قربانیاں حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس لاتے اور وہ مذبح میں رکھتے، آگ آتی آسمان سے اتر کر اور ان کو کھا لیتی۔ جس کی قربانی قبول ہونی ہوتی وہ آگ اس کو لے جاتی۔ قارون کو ہارون کے اس منصب پر رشک ہوا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ رسالت تو آپ کی ہوئی اور قربانی کی سرداری حضرت ہارون کی، میں کچھ بھی نہ رہا۔ باوجود یہ کہ میں توریت کا بہترین قاری ہوں، میں اس پر صبر نہیں کر سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ منصب حضرت ہارون علیہ السلام کو میں نے نہیں دیا، اللہ نے دیا ہے۔ قارون نے کہا، خدا کی قسم، میں آپ کی تصدیق نہ کروں گا جب تک آپ اس کا ثبوت مجھے نہ دکھا دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رؤساء بنی اسرائیل کو جمع کر کے فرمایا کہ اپنی لاٹھیاں لے آؤ۔ انہیں سب کو اپنے قبہ میں جمع کیا۔ رات بھر بنی اسرائیل ان لاٹھیوں کا پہرا دیتے رہے۔ صبح کو حضرت ہارون علیہ السلام کا عصا سرسبز و شاداب ہو گیا، اس میں پتے نکل آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے قارون، تو نے یہ دیکھا؟ قارون نے کہا، یہ آپ کے جادو سے کچھ عجب نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی مدارات کرتے تھے اور وہ آپ کو ہر وقت ایذا دیتا تھا، اور اس کی سرکشی اور تکبر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عداوت دم بدم ترقی پر تھی۔ اس نے ایک مکان بنایا جس کا دروازہ سونے کا تھا اور اس کی دیواروں پر سونے کے تختے نصب کیے۔ بنی اسرائیل صبح شام اس کے پاس آتے، کھانے کھاتے، باتیں بناتے اور اسے ہنساتے۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو قارون موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو اس نے آپ سے طے کیا کہ دھرم و دینار و مویشی وغیرہ میں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ دے گا۔ لیکن گھر جا کر حساب کیا تو اس کے مال میں سے اتنا بھی بہت کثیر ہوتا تھا۔ اس کے نفس نے اتنی بھی ہمت نہ کی اور اس نے بنی اسرائیل کو جمع کر کے کہا کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام کی ہر بات میں اطاعت کی، اب وہ تمہارے مال لینا چاہتے ہیں، کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا، آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ جو چاہیں حکم دیجئے۔ قارون کہنے لگا، فلانی بد چلن عورت کے پاس جاؤ اور اس سے ایک معاوضہ مقرر کرو کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائے۔ ایسا ہوا تو بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیں گے۔ چنانچہ قارون نے اس عورت کو 1000 اشرفیوں اور بہت سارے وعدوں کے عوض تہمت لگانے پر طے کیا، اور دوسرے روز بنی اسرائیل کو جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بنی اسرائیل آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ انہیں واعظ و نصیحت فرمائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور بنی اسرائیل میں کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، جو چوری کرے گا اسے ہاتھ کاٹے جائیں گے، جو بہتان لگائے گا اس کے 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اور جو زنا کرے گا اس کے اگر بیوی نہیں ہے تو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر بیوی ہے تو اس کو سنسار کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ قارون کہنے لگا، یہ حکم سب کے لیے ہے، خواہ آپ ہی ہوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، خواہ میں ہی کیوں نہ ہوں۔ اس پر قارون کہنے لگا کہ بنی اسرائیل کا خیال ہے کہ آپ نے فلاں بدکار عورت کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اسے بلاؤ۔ وہ آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا پھاڑا اور اس میں رستے بنائے اور توریت نازل کی، سچ کہہ دے۔ وہ عورت ڈری
اور اللہ کے رسول پر بہتان لگا کر انہیں ایذا دینے کی جرت اسے نہ ہوئی، اور اس نے اپنے دل میں کہا کہ اس سے توبہ کرنا بہتر ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ جو کچھ قارون کہلانا چاہتا ہے اللہ عز و جل کی قسم جھوٹ ہے، اور اس نے آپ پر تہمت لگانے کے عوض میں میرے لیے بہت مال کثیر مقرر کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے حضور روتے ہوئے سجدے میں گرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی فرمائی کہ میں نے زمین کو آپ کی فرما برداری کرنے کا حکم دیا ہے، آپ اس کو جو چاہیں حکم دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا، اے بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے مجھے قارون کی طرف بھیجا ہے جیسا فرعون کی طرف بھیجا تھا۔ جو قارون کا ساتھی ہو اس کے ساتھ اس کی جگہ ٹھہرا رہے، اور جو میرا ساتھی ہو جدا ہو جائے۔ سب لوگ قارون سے جدا ہو گئے سوائے 2 شخصوں کے، کوئی اس کے ساتھ نہ رہا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ انہیں پکڑ لے، تو وہ گھٹنوں تک دھس گئے۔ پھر آپ نے یہی فرمایا تو کمر تک دھس گئے۔ آپ یہی فرماتے رہے حتیٰ کہ وہ لوگ گردنوں تک دھس گئے۔ اب وہ بہت منت سماجتیں کرتے تھے، اور قارون آپ کو اللہ کی قسمیں اور رشتے قرابت کے واسطے دیتا تھا، مگر آپ نے التفات نہ فرمایا، یہاں تک کہ وہ بالکل دھس گئے اور زمین برابر ہو گئی۔ زکوٰۃ اسلام کا اہم ترین فریضہ ہے، اور اس کی فرضیت شریعت کے قطعی دلائل سے ثابت ہے، جن کا انکار کرنا کفر ہے۔ ایسا شخص دائرہ اسلام سے اسی طرح خارج ہو جاتا ہے جیسے نماز کا انکار کرنے والا شخص اسلام سے نکل جاتا ہے۔ دوسری بات، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ مال کی محبت میں گرفتار ہو کر اس کو اپنے لیے جہنم کی آگ کا ایندھن بنانے کی بجائے اللہ کی طرف سے عطا کیے ہوئے اسی کے مال میں سے اسی کے حکم پر اسی کے نام پر صرف 40واں حصہ مستحقین کو زکوٰۃ دے کر اپنے مال کو پاک و بابرکت بنا لیں۔ جو اپنے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ کو قرض دیتے ہیں اللہ ان کو کئی گنا بڑھا کر واپس لوٹاتا ہے، اور جو زکوٰۃ کے سلسلے میں اللہ کے حکم کے انکاری ہیں تو وہ یاد رکھیں اگر اللہ اپنا مال واپس لینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں جو اسے روک سکے۔ آخری میں آپ سے ایک سوال کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ قارون کے اس انجام کے بعد اسے خزانے کا کیا بنا؟ کمنٹس کر کے رہنمائی ضرور کیجیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اور کیا قرآنی سچے واقعات پر مبنی مزید ایسی ہی ویڈیو دیکھنا پسند کریں گے؟